السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے لیبارٹری کوالٹی مینجمنٹ سسٹم۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از کوالٹی ان دا لیبارٹری۔ تو کوالٹی ان دا لیبارٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے وہ ایکوریٹ ہو، وہ ریلائبل ہو، اور وہ ٹائم پہ ہو، آپ کا رپورٹنگ جو ہے وہ ٹائم پہ ہو۔ تو یہ 3 مین پوائنٹس ہے لیبارٹری کوالٹی میں۔ اس کے بعد جو ایکیوریسی ہے، مطلب ایکوریٹ ریزلٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایکوریٹ ریزلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے اس میں 0.1% ایرر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ There is some inaccuracy and some errors and some error in the laboratory and system, but these error must be minimized, must be reduced. اب اگر اس سسٹم میں لیٹ سپوز کوئی ایرر ہو جاتا ہے، کوئی غلطی رپورٹ میں آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پوائنٹ پہ، تو اس ایرر کی وجہ سے ہمیں کیا کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو ایرر کا جو نیگیٹیو کنسیکوینسز ہے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا جو کریکٹ ڈائگنوزس ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ان نیسیسری ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں کمپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں پیشنٹ۔ تیسرا، آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا ریجن جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ کسی پیشنٹ کا ایمائلیس ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے، اور وہ ایمائلیس ٹیسٹ غلط رپورٹ ہو گیا، ایب نارمل رپورٹ ہو گیا، تو ڈاکٹر پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایکسٹرا جو ایڈیشنل ٹیسٹ ہے وہ ریکمینڈ کریں گے ڈائگنوسس کے لیے۔ لیٹ سپوز الٹرا ساؤنڈ جو ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا اور الٹرا ساؤنڈ میں فائنڈنگ نارمل آ گیا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ دوبارہ جو ایمائلیس ہے وہ ٹیسٹ ریپیٹ کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم وہ نارمل آ گیا، تو ایک تو آپ کا جو ہے پیسہ زیادہ خرچ ہو گیا۔ پیشنٹ اس میں زیادہ جو موسٹلی جو مطلب ٹارگٹ ہے وہ پیشنٹ ٹارگٹ ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کا جو ڈائگنوز ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو جاتے۔ تو لیبارٹری میں جو موسٹلی فوکسنگ ہے وہ آپ کی کوالٹی کنٹرول پہ ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلے کون سے ایسے پوائنٹ ہے جہاں پر ایرر آ سکتے ہیں، جہاں پر مسٹیک آ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو ہے جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آئی ایس او اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے جو ریکمینڈ کیا ہے سب سے پہلے جو سٹارٹ ہے وہ فری انالیٹیکل ہے، فری انالیٹیکل پیز ہے۔ دوسرا جو پیز ہے وہ ہے انالیٹیکل فیز ہے، اور تیسرا جو فیز ہے وہ ہے پوسٹ انالیٹیکل۔ پری انالیٹیکل پیز کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم آپ کسی پیشنٹ سے سیمپل لیتے ہیں اور پھر اس کا جو انٹری کرتے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس پیشنٹ کا جو سیمپل ہے وہ لیبل کرتے ہیں، اگر لیبلنگ میں مسٹیک آ گیا، اگر ٹیسٹ جو ڈاکٹر نے لکھا ہے آپ نے غلط ٹیسٹ کو مطلب انٹر کیا تو اس میں مسٹیک آ گیا، یہ پری انالیٹیکل پیز ہے۔ اس کے بعد جو انالیٹیکل پیز ہے، انالیٹیکل پیز میں آپ کی جو سسٹم میں مسئلہ ہے، لیٹ سپوز آپ کی ریجن جو ہے وہ صحیح کمپنی کا نہیں ہے، آپ ریجن لو اسٹینڈرڈ کی یوز کرتے ہیں، آپ کا ریجن ایکسپائر ہے، آپ کا ریجن جو ہے کم زیادہ لیتے ہیں آپ، تو اور پھر اس کے بعد جو ریڈنگ ہے مشین جو لیتے ہیں، یا فل آٹومیشن ہے یا سیمی آٹومیشن ہے، اس ٹائم یعنی جو سسٹمیٹک جس ٹائم آپ پروسیس کرتے ہیں، ٹیسٹ پروسیس کرتے ہیں، اس کو انالیٹیکل پیز کہتے ہیں، تو اس میں بھی ایرر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پوسٹ انالیٹیکل پیز ہے، یعنی جس ٹائم آپ ریزلٹ رپورٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم آپ میں کسی مسٹیک، لیٹ سپوز اگر آپ کی HB ہے 7.9 اور آپ نے رپورٹ کیا
8.9 یعنی 7 کے بجائے آپ نے 8 لکھا، تو اس طرح مسٹیک لیبارٹری میں آ سکتے ہیں. تو ہم نے ایسی مسٹیک کو کس طرح آپ منیمائز کریں گے، کس طرح آپ ریڈیوس کریں گے لیب میں. تو سٹارٹ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جو موسٹلی فوکسنگ کرنا ہے سب سے آپ کی آرگنائزیشن بیس پہ. اپنی جو لیبارٹری ہے وہ پراپرلی آرگنائز ہے کہ نہیں ہے، آپ کا جو سٹاف ہے وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے، پراپرلی آرگنائز سٹاف ہے کہ نہیں ہے. تیسرا آپ کا جو ریجن ہے وہ صحیح کمپنی کا ہے کہ نہیں ہے. آپ کا جو سسٹم ہے، جو مشین ہے جس سے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ صحیح سٹینڈرڈ ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ریزلٹ ٹائم پہ آپ کا جو پرسن ہے وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی کلیریکل مسٹیک تو نہیں آ گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے مینیج کرنے ہوتے ہیں. آپ نے پراپرلی کوالٹی ایشورنس مینٹین کرنی ہے، اپنی کوالٹی کنٹرول کو مینٹین کرنی ہے. جتنی بھی ٹیسٹ آپ پرفارم کرتے ہیں لیبارٹری میں، ہر ایک ٹیسٹ کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے، اپنے چیک اینڈ بیلنس کو مینٹین کرنے ہوتے ہیں لیبارٹری میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنی بھی ریکارڈز ہوتے ہیں، انفارمیشن ہوتے ہیں، اپنے ایک انفارمیشن سسٹم مینٹین کرنا ہوتا ہے، اپنے ریکارڈ کیپنگ سسٹم مینٹین کرنا ہوتا ہے لیبارٹری میں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور اگر آپ یہ ساری چیزیں مطلب صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی لیبارٹری کی جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کیا ہے، ایکوریٹ ہو، آپ کی ٹائم، آپ کی رپورٹ جو ہے ٹائم پہ ہو، آپ کی رپورٹ ٹھیک ہو، اور آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ریلائبل ہو. اور یہ موسٹلی امپورٹنٹ ہے. کسی بھی سسٹم میں ایرر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن لیبارٹری میں بالکل بھی ایرر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس میں 0.1% بھی جو غلطی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ نے کوشش کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں مینٹین